اور دوسرے موقع پر کہا وَلَا تُمَازِحُهُ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ. مذاق دو کیٹیگری کا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، خوش طبعی کے لیے اور مون فریش کرنے کے لیے، اگر کوئی بیمار ہے تو ایسا مذاق کیا کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے اور اس میں اس کا دل بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو یہ جائز ہے. اور ایک وہ مذاق ہے کہ کسی کو چڑھانا اور کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی کے دل کو توڑنا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا اور کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا، یہ مذاق حرام ہے. کہ ہم کسی کو ایسا ذلیل کر رہے ہیں اور پھر مزے لے رہے ہیں. ہوتا ہے اسکول اور کالجز میں ریگنگ کی جاتی ہے، اسکول میں بھی ہوتا ہے، کالج میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے. جو سینئرز ہوتے ہیں وہ فریشرز کو چڑھاتے ہیں، جو نئے بچے ایڈمیشن لے کر آتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو یہ نئے ایڈمیشن والے بچوں کو یہ جو پرانے بچے ہیں، سینئرز ہیں، یہ ان کی ریگنگ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ 4 بچے جمع ہو گئے اور 5ویں بچے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ غلط ہے. وَلَا تُمَازِحُوهُ، تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کسی شخص کا مذاق نہیں اڑایا. ہاں مسکرا کر آپ نے مذاق کیا، لیکن ایسا جو جائز ہے. جیسے حضرت علی کو جب آپ لیٹے ہوئے تھے ریتی پر تو آپ مسکرا کر کہنے لگے قم یا ابا تراب، اے مٹی کے بیٹے کھڑے ہو جا. حالانکہ آپ مٹی کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن مٹی پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک مقولہ عربی کا آپ نے کہا مٹی والے کھڑے ہو جا، مذاق تھا. حضرت ابو ہریرہ کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ بلی پالا کرتے تھے تو آپ کو مذاق سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا یا ابا ہریر، اے بلی والے کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنا نام ہی، کنیت ہی وہ رکھ دی، پیٹ نیم جسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی نے مذاق کیا. کیا مذاق کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو برا لگا یا اچھا لگا؟ اچھا لگا، اسی لیے تو اپنا نام رکھ لیا نا، اپنا نام ہی، کنیت ہی وہ رکھ دی نا. جو اوریجنل نام تھا اسے ہٹا دیا، جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا یاد رکھے گی. اور حضرت علی نے بھی وہی کیا. اور یہ حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت عمر فاروق، یہ جتنے القابات ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یہ سب اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے آپ نے مذاق کے انداز میں نام دیے ہوئے ہیں. اور یہ صحابہ نے بڑا سیریس لے کر اپنے نام کے ساتھ لگایا. ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ موٹے، لمبے، چوڑے، ترچھے. ہمارے نام کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو ہنسی آئے گی، لیکن ہے یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ہے یہ. کوئی اگر بوڑھا دکھ گیا تو بڈھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے کر کہتے ہیں. کوئی بیچارہ لمبا ہے تو اسے لمبو کہہ کر پکارتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اپنی نسلوں کو تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کسی کا مذاق نہ اڑا. ولا تمازحوہ. تو کالج اور یونیورسٹی میں اگر کوئی پروفیسر کھڑے رہ کر سمجھائے گا کہ تم ریگنگ مت کرو تو کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا، مگر جب مذہب کی روشنی میں سمجھائے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ بری چیز ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کہ مومن کی جو عزت ہے وہ بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے. حالانکہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر اشارہ کر کے بیت اللہ شریف کی طرف کہا کہ تو کتنا عظیم ترین ایک مکان ہے کہ اللہ نے تیری نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ میرا گھر. ناندڑ کے گھروں کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرے گھر ہے، کسی گھر کو نہیں کہا، صرف اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے.
تو اللہ نے کہا کہ میرا گھر ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تو کتنا عظیم ترین ہے کہ اللہ نے تجھے میرا گھر کہا. تیری عزت، تیری حرمت، تیرے اندر زمزم کا ہونا، حضرت حاجرہ کے قدم کا پڑنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صلاۃ والسلام کا آنا، تمام انبیاء کا آنا اور طواف کرنا، اور فرشتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول. اللہ کے نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تیری پشت پر چلنا اور پھرنا، اللہ کے نبی کا چلنا اور پھرنا. کتنی مبارک سرزمین ہے، کتنا مبارک وہ گھر ہے کہ جس کے چکر لگانے کے بعد کوئی حاجی بنے گا. اللہ کے نبی نے کہا مگر تجھ سے زیادہ اہمیت ایک مسلمان کی عزت، ادب اور احترام، ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا درجہ اور مقام تیرے درجے اور مقام سے بڑا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ کو اگر کوئی گرا دے یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کے دل کو توڑ دے یہ بڑا گناہ ہے. آج اگر کوئی کدال لے کر، کلہاڑی لے کر، بندوق لے کر، ریوالور لے کر، تلوار لے کر اگر کوئی بیت اللہ کی طرف بڑھے گا تو کوئی خاموش رہے گا مسلمانوں میں سے؟ نہیں رہے گا، سب کے سب دوڑ جائے. آج یہ جو حکومت، آج نیٹو کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اگر 57 ملکوں کی فوج، اسرائیل بھی مل جائے اور پورا ایشیا مل جائے، بر صغیر مل جائے، اور سارے چائنا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، اور سارے غیر مسلم ممالک آپس میں مل جائے اور سب مل کر ایک ساتھ کعبۃ اللہ پر جب حملہ کرے تو کیا کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے نہیں اٹھے گا؟ سب اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے. اگر کوئی کعبہ کو گرائے نہ، لیکن اگر صرف کعبۃ اللہ کو کوئی گالی دے دے تو کوئی برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو گویا ایک مسلمان کو گالی دینا کعبۃ اللہ کو گالی دینے سے بڑا گناہ، ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا کعبۃ اللہ کی عزت کو اچھالنے سے بڑا گناہ، ایک مسلمان کو مارنا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے سے بڑا گناہ. کعبۃ اللہ پر اسرائیل حملہ کرنا چاہتا ہے، نیست و نابود، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، غیر مسلم بھی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے گرانا چاہتے ہیں. لیکن ہم جو آپس میں رہ رہے ہیں، کیا ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جیسی ریسپیکٹ اور عزت ہم بیت اللہ شریف کی کرتے ہیں، کیا ایسی عزت ہم اپنے بھائی کی کرتے ہیں؟ مسلمان بھائی کی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. مسلمان بھائی اور بہنیں، آج ہماری جو بہنیں ہیں، ایک اسلامی بہن بھی ہے، رشتے والی بہن بھی ہے، تو دونوں ناطے ہم اپنی بہن کا دل دکھاتے ہیں. ہم اپنی ماؤں کو عزت نہیں دیتے، ذلیل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھور کر دیکھتے ہیں، پلٹا کر جواب دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے کہ تمہارے نبی اپنی والدہ کو زندگی بھر گالی نہ دے، بلکہ والدہ کے انتقال اور دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کی قبر مبارک کو لپٹ کر یہ کہیں کہ اماں جان آپ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، آپ کیا جانے آپ جب زندہ ہوتی تو میں آپ کی گودی میں اپنا سر رکھتا، آپ اگر زندہ ہوتی تو میں آپ کے سر پر تیل کی مالش کرتا، اگر آپ زندہ ہوتی اور عشاء کے لیے مجھے آواز دیتی میں مصلی پر فرض نماز میں چڑھ جاتا اور قرات جاری ہوتی، میں نماز توڑ کر تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرتا. جو نبی کا یہ حال ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کی فرما برداری کے لیے اپنے مسجد نبوی کے مصلی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. آج ہم اپنی دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی امی کے لیے، آج ہم اپنے مکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی امی کے لیے، آج ہم اپنے کاموں کو چھوڑنے کے لیے، اپنی دوستوں کی مجلسوں، محفلوں اور میٹنگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اپنی امی کے لیے ہم 10 منٹ ہم سے نکلتے نہیں ہیں ہماری والدہ کے لیے، ہمارے والد کے لیے.
10 منٹ نہیں نکلتے ہم سے. تو اور کیا ہم سے امید اور ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک فرمانبردار بیٹا بنے گا؟ زندگی میں یہ 10 منٹ اپنی ماں کے لیے نہیں نکال رہا ہے تو مرنے کے بعد ماں کے لیے ایک قرآن کہاں سے پڑھ کر بخشے گا؟ خود کو قرآن آنا چاہیے. وَلَا تُمَازِحُهُ، اور تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اگر ہم مذاق اڑا رہے ہیں، بہت عام بات ہے یہ، میں اس لیے درد سے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مذاق میں کسی کا اتنا ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے. میں نے ایک نوجوان کو روتا ہوا دیکھا ہے، کچھ دوست اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، روتا ہوا دیکھا ہے، اور مذاق اس کی ماں کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر مذاق اڑا رہے ہیں. اور بچوں میں عام ہے، اگر کسی کو چڑھانا ہو تو اس کا باپ کا نام لے کر چڑھاتے ہیں. کسی کے والد کا نام عبداللہ ہو، عبداللہ کے، خالد کے، عمران کے، ضمیر کے. یہ ہم نے تربیت ہمارے بچوں کو کی ہے کہ بیٹے تم دوسروں کے والدوں کی بے عزتی کرو. اور بڑے ہونے کے بعد ہم بھی وہی کرتے ہیں. بڑوں میں بھی یہی مذاق ہے جیسے چھوٹوں میں ہے. اور گالیوں میں تو اللہ رحم کرے ساری عورتوں کو لا کر ہم نے رکھ دیا، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، سب عورتوں کو لا کر رکھ دیا. ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مذہب میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ مذہب کے ماننے والے آج دوسری کی ماں اور دوسری کی بہن اور دوسری کی بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر. مذاق میں ماں کو گالی دے دیا کسی اور کی. یہاں ابھی معاملہ ہوا تھا، مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں ایک نے دوسرے کو مار دیا. بھائی ایسا مذاق کرتے کیوں ہو کہ جھیل نہیں سکتے؟ جائز مذاق کرو، خوش طبعی والا، موڈ فریش کرنے والا. آپ کو کس نے کہا کہ مذاق میں ماں کو اور باپ کو لانا ضروری ہے، بہن کو لانا ضروری ہے؟